میرے والد صاحب تھے, ان کی بھی ایسی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس ٹائم ہمارے پاس کرایہ افورڈ کرنے کے حالات گھر کے اتنے ٹھیک نہیں تھے. تو پھر اس ٹائم جب ہم لوگ پیدل آتے جاتے تھے نا, پھر میرے دماغ میں آئیڈیا تھا. السلام علیکم جی, میں ہوں ارسلان اعظم. مہنگائی کے اس دور میں جہاں اپنا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے, وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. میرے عقب میں آپ یہ رکشہ دیکھ سکتے ہیں, اس پر لکھا ہوا ہے کہ غریب مریضوں کے لیے فری رکشہ سروس. یہ رکشہ کس کا ہے اور یہ رکشہ کس ٹائم میں کس وقت میں جو ہے یہ نوجوان چلاتا ہے, کہاں چلاتا ہے, اس کی کہانی کیا ہے, آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں. حنین بھائی, سب سے پہلے تو آپ کے جذبے کو سلام ہے, لیکن ایک سوال اٹھتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہے, تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ سر پہلے تو میں اس کو لوکل چلاتا ہوں, اس سے کچھ پیسے جوڑتا ہوں, اس کے بعد پھر جو پیسے وہ ہوتے ہیں نا تقریباً بھی پر ڈے کے 500, تو پھر میں اس کا اس میں فیول ڈلواتا ہوں اور پھر میں مریضوں کو سروس اپنی پرووائڈ کرتا ہوں جتنی میری رینج ہے. اتنی میری 500 کا آپ نے بجٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی کا, اور ایک وہ پرسنٹیج جو ہے وہ خلق خدا کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے. رب کے دیے میں سے آپ جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ آپ نے نکالی ہے اور وہ اللہ کے لیے آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے رکھ دی. مجھے یہ بتائیں کب سے رکشہ چلا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً بھی 3 منتھ ہو گئے. 3 ماہ ہو گئے ہیں جی. آپ کی 21 سالہ عمر ہے, تو اتنے عمر میں یہ خیال آ جانا کیسے ممکن ہوا, کس سے متاثر ہے؟ یہ میرے والد صاحب تھے, ان کی بھی ایسی ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس ٹائم ہمارے پاس کرایہ افورڈ کرنے کے حالات گھر کے اتنے ٹھیک نہیں تھے. تو پھر اس ٹائم جب ہم لوگ پیدل آتے جاتے تھے نا, پھر میرے دماغ میں آئیڈیا تھا, میں نے یار کچھ ایسا کام کریں گے نا جس سے ہمیں پریشانی ہو رہی, دوسروں کو پریشانی نہ ہو. تو اس کے حساب سے پھر میں نے یہ اپنا رکشہ لیا انسٹالمنٹ پہ اپنی بائک سیل کر کے. تو پھر اس کے بعد پھر میں یہ اس کو چلاتا ہوں اور پیشنٹ میں سروس اپنے پرووائڈ کرتا ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کس قسم کا مریض آتا ہے؟ بوگس مریض بھی آتے ہوں گے دیکھ کے پیچھے, کیونکہ مریض کے علاوہ کوئی خود ساختہ مریض بھی بن جاتے ہیں کہ جناب جعلی مریض بن کے جو ہے وہ رکشے کا استعمال کر لیا, سواری کا استعمال کر لیا. ہاں جی, اس طرح کرتے ہیں لوگ, لیکن بندے کو دیکھنا چاہیے نا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں میں اپنا یہ کھڑا کرتا ہوں تو وہاں کے لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں, بھائی یہ فری کیسے چلا رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو, آپ کو کیا بچتا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, چھوڑو اس کام کو, کیوں اس چکر میں پڑے ہو. لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جوان آدمی ہیں, ابھی تو کمانے کی عمر ہے, اور اس عمر میں آ کے یہ جو ہے خیال آ جانا, تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں تو سوال آتا ہے. بالکل ہاں جی, اسی طرح یہ نا لوگ پھر اس طرح نہیں چاہتے کہ کچھ کام کرے. اچھا کام جو کرتے اس کو تو پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن اس پریشانیوں سے اگر وہ سبق سیکھ لے, اپنے کام میں لگا رہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. زیادہ مریضوں کی تعداد کون سے مریض آتے ہیں؟ بوڑھے آتے ہیں, جوان آتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہ یہیں کر جہاں میرے رہائش ہے, یہیں کے زیادہ تر لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں یہیں کے. تو پھر یہاں سے پھر رہائش کدھر ہے آپ کی, کہاں رہتے ہیں؟ میں وفاقی کالونی. وفاقی کالونی میں رہتے ہیں جی. اور کسی ہسپتال کے باہر بھی اس کو لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہسپتالوں کے باہر جو ہے نا وہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ میں سروس ہاسپٹل کے پاس بھی جاتا ہوں, جناح کے پاس بھی جاتا ہوں, شمیم میڈیکل کے پاس بھی جاتا ہوں. اس طرح کافی ہاسپٹلز ہیں جہاں کی پیشنٹ چھوڑتا ہوں, پھر میں وہیں کھڑا ہو جاتا ہوں. رکشہ آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ نہیں, یہ میرا انسٹالمنٹ. تو انسٹالمنٹ کا خرچہ نکل آتا ہے؟ انسٹالمنٹ کا بڑی مشکل سے نکلتا ہے, جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں نا, کافی مشکل ہو رہا ہے اس ٹائم. مینٹیننس کیسے کرتے ہیں؟ مینٹیننس بھی بہت مہنگی ہے, بس گزارا کر لیتا ہوں. گزارا کر لیتے ہیں, لیکن آپ اللہ کے ساتھ جب تجارت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ذہنی سکون ملتا ہوگا, اطمینان ملتا ہوگا, تو ایسی بھی صورتحال بن جاتی ہے. ہاں جی, ایسا ہوتا ہے جس دن نہیں چلاؤں تو پھر اس دن سوچتا رہتا ہوں سارا دن, یار کہ زیادہ چلا لیتا تھوڑا تو کسی کو سروس دے دیتا اپنی, یعنی کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جاتا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس رستے میں نکلے ہیں, یہ خیر کا رستہ ہے, تو کبھی کوئی غیبی امداد ہوئی ہو, غیبی مدد ہوئی ہو, کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ اس ٹائم میرے پاس پیسے نہیں تھے, اور میں نے نیو لیا تھا نا یہ, اور نہ میرے پاس اتنا فیول تھا. تو میں نے ایک انٹی کو اٹھایا, ان کو چھوڑا نا میں نے ہربنس پورے, تو میں نے ان سے 500 بولا تھا. میں نے بولا 500 میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس اس ٹائم سواریاں نہیں تھیں اور کافی دیر سے میں کھڑا تھا. تو پھر انہوں نے, جب میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا تو انہوں نے مجھے 1000 دیے, بولی بیٹا یہ اپنے پاس آپ رکھو. اس ٹائم پھر میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر میں نے بھی اس کا فیول ڈلوایا, وہاں سے آیا, پھر میں نے پیشنٹ چھوڑے اپنے. اچھا, کبھی کوئی مشکل حالات کا سامنا رہا ہو؟ مشکلات کیا رہتی ہیں اس کام میں آپ کو؟ مشکلات یہی رہتی ہیں, ٹریفک پولیس والے چلان کاٹ دیتے ہیں, کوئی پیچھے بینر بھی لگا ہوتا ہے, تھوڑا سا یار بندہ جلدی میں ہوتا ہے, اب کوئی مریض ہے, اس کو کوئی چوٹ لگی ہے, اس کو ہاسپٹل چھوڑنا ہے, تو وہی تو اس طرح نہیں دیکھتے نا, وہ بولتے ہیں بھائی آپ اپنا فائن دو. اس طرح نہیں کرتے. 1000 روپے فائن ہے اس کا, اب بندہ سارا دن یہ چلائے,
1500 1000 रुपये कमाए, उससे फिर अपना फ्यूल डलवाए, एवरेज बहुत मुश्किल है मैनेज करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हर इंसान की सोच होती है कि जो भी चीज़ है मैं उसको बढ़ा दूं। मुस्तकबिल में आपका भी कोई इरादा है कि इस मामले को बढ़ाएंगे आप? मेरा इरादा है कि एक अपनी एम्बुलेंस जितने मैं पैसे जमा करूं, मैं वो सर्विस चलाऊं। मेरा जो अपना इरादा है ना, मेरा माइंड है, मेरा यही है कि मैं एक एम्बुलेंस चलाऊं। उस टाइम मेरे पास अफोर्डिंग इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी बाइक बेच के एक रिक्शा ही लिया है। मेरे पास अगर इतने पैसे होते तो मैं एक एम्बुलेंस अच्छा, ज़रूर। हुनैन अब्बू का चेहरा सामने आता है आंखों के आगे? वो एक परेशानी होती है ना, दुख नहीं, उस टाइम। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको, कहाँ से? मुझे सुकून ही उस टाइम मिलता है जब मैं अपने फादर के साथ जाता था ना हॉस्पिटल, उनको लेकर, या तो किसी से लिफ्ट ले ली। तो इस तरह अब मैं इस तरह किसी को छोड़ देता हूँ ना, कि अब किसी पेशेंट को मैंने, बुज़ुर्ग को घर छोड़ दिया, मैं समझता हूँ मेरे वालिद साहब को मैंने छोड़ा है। नाज़रीन, हुनैन की कहानी आपने मुलाहिज़ा की। हुनैन की उम्र 21 साल है, लेकिन इसका जो जज्बा है, ये यकीन जानिए, इसकी जो सोच है ये बहुत बुलंद है। उम्र बेशक छोटी है, लेकिन इसकी जो सोच और इसका जो ज़हन है वो यकीन जानिए वाक़ई तौर पे जो है इसकी सोच को सलाम है। मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।